الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اس مہلک مرض سے حفاظت عطا فرمائے اور امن اور سلامتی کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو خوشی اور مسرت اور سعادمانی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، دراصل اس آیت کی تفسیر میں اور صارحین کے اقوال میں جانے سے پہلے آج میں اس صاحب ذی وقار شخصیت جنہوں نے آج تقریباً 2 دن سے ہمیں ہمارے حوصلے کو، ہماری ہمت کو، ہماری اولو العزمیت کو انہوں نے پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے اور ہمیں داد و تحسین کے ذریعے سے اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ یہ جو آپ کا چینل ہے عین مشتاق، تو الحمدللہ اس میں جو دینی باتیں ہیں اور جو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے میں اس بات کی وضاحت کرتے رہیے، لوگوں کے سامنے میں اس بات کو مکمل طریقے سے کھل کر کے اس کی روشنی کی وضاحت آپ پیش کرتے رہیں، اور بقیہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم تعاون اور نصرت اور انشاءاللہ مدد کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بھی لمبی فرمائے اور تجارت میں الحمدللہ ان کو ترقی بھی عطا فرمائے۔ ان کے اس حوصلے نے ہمیں ہمت دی، داد دی، اور آج ایک بار پھر ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے اپنے مضمون کو آئے ہوئے ہیں۔ دراصل میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، جو صارحین کے اقوال ہیں اور جو اس تفسیر کی مکمل وضاحت ہے، اس سے پہلے ہم مولانا رومی کے ایک واقعے کی طرف جاتے ہیں، جس سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور چینل کے سننے والے تمام حضرات کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی تنہائیوں میں ایک شخص ایک درزی کی اور اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو اور اس کے ہنر کو اجاگر کر رہا تھا۔
قصہ کو کہنے والا ایسا بیان کر رہا تھا، ایسا شعری کلام پیش کر رہا تھا، ایسے انداز کے ساتھ اور اتنی معصومیت کے ساتھ میں اس کو واضح کر رہا تھا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ایک درزی ہے۔ اور اس نے جب بات کو شروع کی تو اس کی شعری کلام میں، اس کی مٹھاس میں، اس کی فصاحت میں لوگ اتنے ڈوب گئے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا طویل رات کب ختم ہو گئی۔ چنانچہ اس نے درزی کے کپڑے کے چرانے کا، درزی کے جو عیوب ہیں کس طریقے سے وہ اپنے عقل مندی سے اور سلیقہ تہذیب سے اپنے گاہکوں کے کپڑے کو وہ چراتا تھا اور کس انداز سے وہ اس کو رکھتا تھا۔ چنانچہ اس میں سے ایک شخص جو ترکی بترکی اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند، ہوش مند، دانش مند وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ اس درزی کا نام بتاؤ اور میں اس سے ملاقات کے خواہش مند ہوں۔ میں اس کے عیاری میں اس کے مکاری میں ہرگز بھی پڑھ نہیں سکتا ہوں، ہرگز بھی میں غفلت کی نیند نہیں سو سکتا ہوں۔ لوگوں نے اس کو منع کیا کہ بہت سارے دانش مند آئے، بہت سارے تجربہ کار لوگ آئے، بہت سارے عقل مند آئے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے تجربوں کو پیش کیا، لیکن کوئی بھی اس کے فن سے بچ نہیں پایا اور سارے کے سارے لوگ کو الٹی ہی منہ کھانی پڑی، یعنی وہاں سے الٹے ہی پاؤں واپس آنے پڑے، کیونکہ وہ اپنی جال میں اس طریقے سے پھنسا لیتا ہے کہ اچھا عقل مند اور تجربہ کار لوگ جو ہے اپنی عقل کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس شخص نے ارادہ کیا کہ جب سارے لوگوں نے اپنے تجربوں کو پیش کیا ہے ہم بھی کر لیں۔ چنانچہ رات کی تنہائیاں اس کو ڈنک مارنے لگی، اضطرابی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی اور وہ سوچ کے گہرائی میں وہ کھو گیا، نہ جانے نیند کی دیوی کب آئی اور اپنی آغوش میں اسے سمیٹ لیا۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ شخص سے قیمتی اطلس کے کپڑے کے پاس میں جاتا ہے اور وہاں سے خریدتا ہے اور پھر جا کر کے پوچھتا ہوا اس درزی کے پاس میں چلا جاتا ہے جس کا نام پوس بتلایا جاتا ہے۔ جانے کے بعد میں اس درزی نے کھڑے ہو کر کے اس کو آداب اور سلام عرض کیا اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ وہ اس کو پیش آیا، حتیٰ کہ اتنا زبردست اخلاق اس نے پیش کیا تو وہ شخص نے سوچنے لگا کہ جس کے پاس میں اتنا اچھا اخلاق ہو، اتنا اچھا کردار ہو، اتنی اچھی صلاحیت ہو، وہ شخص بھلا لوگوں کی کپڑے کو کیسے چرا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے کپڑا دیکھا قیمتی، پھر جا کر کے ناپ لیا اس نے، اور ناپ لینے کے بعد میں پھر جا کر کے اس نے کیا کیا
جب اپنی فصاحت اور بلاغت اور قصہ اور اپنی چرب زبانی جب اس کے پاس میں استعمال کرنے لگا تو قہقہوں کی بارش ہو گئی، اور اس کے بعد میں وہ شخص بھول گیا کہ ہم کس کام کے لیے آئے تھے، اور اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت نے اور اس کی قافیہ اور اس کے ردیف نے اتنا اس کے دل کو موہ لیا کہ وہ داد و تحسین دیتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا کپڑا کہاں سے غائب ہو گیا اور کیسے غائب ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب سارا معاملہ ہو گیا تو جانتے ہو یہ اطلس کیا ہے، یہ کپڑا کیا ہے، یہ کیسی کیا ہے، بہت قیمتی مثال دی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترکی کون تھا، دغاباز درجی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کیچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے۔ تو سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے، وہ غافل ترک جو تھا لیکن وہ تیری ذات ہے، جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ تھا، اور وہ عیار دھوکہ باز درجی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات، ہنسی مذاق جو ہے یہ تیری نفسانی جذبات ہیں، اور اطلس ہر دن رات قیچی کے مانند چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے، اور اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، اور وہ فضول اور مذاق کہکہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر، تیری قیمتی عمر کی اطلس ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرایا جا رہا ہے، اور تو ہنسی اور مذاق کے اندر اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں اللہ نے اس روئے زمین کے اندر جو بھیجا ہے وہ مقصد کیا ہے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے، ہم سرپرستوں سے بھی کہتے ہیں، ولیوں سے بھی کہتے ہیں کہ آج دن رات ماں باپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو یا خود بھی ایسے آلات، ایسے موبائل دے رہے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی دن کب ختم ہو گئے، رات کب چلی گئی، لیکن زندگی کہاں جا رہا ہے، ہم کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مفکر اسلام، مورخ اسلام، مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور اپنی کتاب میں اس کو واضح فرمایا تھا کہ جس قوم کو ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، جس قوم کو انجینئر بننا چاہیے تھا، جو قوم کو فلسفات کے اوپر جو ہے نا کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس قوم کو اللہ نے رہبر اور خلیفہ اس روئے زمین کا بنا کر کے بھیجا، اللہ نے علم کے ذریعے، ادب کے ذریعے، قرآن کی پہلی وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا علم جو اللہ نے دیا وہ علم کے ذریعے ساری چیزوں اور خوبیوں کو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن آج یہ قوم کھلونے میں گم ہو گئی، آج یہ قوم عیاری میں گم ہو گئی، آج یہ قوم ہنسی اور مذاق میں گم ہو گئی، آج یہ قوم ایک دوسرے کے آن بان تان اور شان میں گم ہو گئی، آج یہ قوم کپڑوں میں گم ہو گئی، آج یہ قوم دکھلاوا میں گم ہو گئی، آج یہ قوم عیاری میں گم ہو گئی، مکاری میں گم ہو گئی۔ آج یہ قوم کہاں پر کھڑی ہے؟ آج ہمارے قوم کے نوجوان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، کہاں برباد کر رہے ہیں، کہاں ختم کر رہے ہیں؟ آج ہمارے رزلٹ کیسے ہیں؟ اور ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نظر کرم نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ نے 5 فٹ کا موبائل دے دیا، رات آپ جو راتیں ہیں وہ گھروں میں آپ کے بچے نہیں گزار رہے ہیں، باہر گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے چہروں پر بل نہیں آتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس ساری چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہے۔ آپ کی عمر کہاں ضائع ہو رہی ہے، حدیث کے بھی الفاظ ہیں، آپ کی جوانی کہاں برباد ہو رہی ہے، آپ کے مال کہاں ختم ہو رہے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی حفاظت فرمائے، منور عالم رحمانی۔ بس دعا کی درخواست ہے آپ تمام عقیدت مندوں سے، ایک نظر عنایت ہمارے اوپر بھی کریں، اور ہمارا چینل یوٹیوب پر ہے منور رحمانی کے نام سے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقط السلام۔